السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلے بات چل رہی تھی پانچویں اصل سے متعلق، اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس پانچویں اصل کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اپنے اولیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور اپنے اولیاء اور اولیاء کی مشابہت اختیار کرنے والے جو اللہ کے دشمن ہیں، منافق اور فاجر، ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفریق کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک آیت کریمہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کا ولی ہے تو اللہ سے محبت کرے گا، تو یہ تعلق ہے اللہ کے ولی ہونے میں، یعنی اللہ کے ولی بننے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ضروری ہے، صرف دعویٰ نہیں، حقیقی معنوں میں۔ دوسری آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پلٹ جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا، یعنی وہ قوم ایسی ہوگی جو اللہ کی ولی ہوگی۔ اس کی صفت کیا ہوگی کہ یحبهم ویحبونہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، اور جن سے اللہ محبت کرے وہ اللہ کا ولی ہے، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ شریعت کے مطابق عمل کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ آیت کریمہ آگے تک لے کر جانے ہیں، صرف ولا یحزنون پہ آپ نہیں رک جائیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ صفت کیا ہے اللہ کے اولیاء کی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلا ایمان اور دوسرا تقوی، یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو حقیقی معنوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہمیں جو دیکھنا ہے کہ وہ یہ کہ اللہ کا ولی کون ہے اور اللہ کے مخالف کون ہیں، اس لیے کہ اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بہترین کتاب علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، کہ اولیاء رحمان کے ولی اور شیطان کے ولی دونوں کے درمیان فرق۔ یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، اور اس میں جس انداز میں انہوں نے دونوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے وہ بڑی بہترین کتاب ہے، آپ کو اس کو ضرور پڑھیے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کے زمانے میں ولی کس کو کہتے ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ حقیقی معنوں میں وہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں جن کو اولیاء سے تعبیر کیا جاتا ہے عام طور پہ وہ صوفی لوگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو بھی صوفیہ میں سے ہے ان کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ صوفیہ کون ہیں؟ صوفیہ کے بارے میں آپ معلوم کیجئے۔ صوفیہ کے بارے میں آپ معلوم کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صوفیہ کے کئی طبقات ہیں۔
ایک طبقہ تو وہ ہے جو ان میں سے عام لوگوں کا طبقہ ہے جو شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو شریعت کا پابند کہتا ہے، شریعت کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ یہ ان کے نزدیک عام لوگ ہیں۔ طبقات یعنی صوفیہ کے نزدیک دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک صوفیہ کے نزدیک عام عوام ہے، عوام کا طبقہ، جس میں ہم اور آپ شامل ہیں، ہم اور آپ سب شامل ہیں۔ یہ عوام کا طبقہ ہوتا ہے، شریعت ان کے لیے ہی بنائی گئی ہے، یعنی اس کو وہ کہتے ہیں کہ شریعت عوام کے لیے بنائی گئی ہے، خاص اولیاء کے لیے، صوفیہ کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ تو ان کے نزدیک شریعت کی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ اس کو وہ شریعت کے ظاہر کو شریعت سے تعبیر کرتے ہیں، شریعت کے باطن کو وہ طریقت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک، صوفیہ کے نزدیک، جن کو عام طور پہ صوفیہ میں داخل ہونے کے بعد ہی ولی بنتا ہے، ولی ان کے یہاں کوئی بغیر صوفیت کے نہیں بن پاتا ہے، یعنی تصوف اختیار کرنے کے بعد مرحلہ در مرحلہ وہ ولی کے مقام تک پہنچتا ہے۔ تو شریعت کے دو راستے ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ ایک پھل ہے، پھل کا ایک چھلکا ہے، ایک اندر کا گودا ہے جو کھانے کا ہے۔ جیسے آپ آج کے زمانے میں سمجھ سکتے، ابھی آج کے موسم میں سمجھ لیجئے کہ آم ہے، آم کا اوپری چھلکا ہے۔ تو جس شریعت پہ ہم عمل کر رہے ہیں، کتاب و سنت، یہ چھلکا ہے، اور یہ عوام کے لیے ہے، عام شخص کے لیے۔ اور جو حقیقت ہے وہ طریقت ہے، یعنی جو گودا ہے، جو اصل کھانا ہے، وہ شریعت کتاب و سنت سے نہیں ملتی ہے، یعنی وہ کتاب و سنت سے وہ طریقہ آپ کو نہیں مل پائے گا۔ وہ کیسے ملے گا؟ وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کے ہاں طریقت، تصوف کے 4 طریقت پائے جاتے ہیں، اور اس طریقت کو وہ کس سے جوڑتے ہیں؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی سے، اور دیگر صحابہ کرام سے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے طریقت سے جو دین آتا ہے وہ یہ اس دین سے الگ ہے، اس دین سے الگ۔ یہ طریقہ اگر کوئی سیکھتا ہے تو حقیقی معنوں میں وہ ولی بنتا ہے۔ ان کے ہاں ولی اسی طریقے سے بنتے ہیں۔ اب ولی جب بنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ولی بننے کے بعد وہ شریعت پہ عمل چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ شریعت عوام کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ تو ان کے ہاں شریعت کیسے، طریقت کیسے آتی ہے؟ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص لوگوں کو سکھائی، ان کے دعوے کے مطابق۔ وہ چھپ کر آتی ہے وہ شریعت، یہ عام شریعت نہیں، وہ آپ کہیں کتابوں میں نہیں پائیں گے، وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شیخ ہے، کسی طریقت کا کوئی استاد ہے، شیخ ہے، اور یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کہیں کہ کوئی پیر ہے، اس کی خدمت مرید کر رہا ہے، اور مرید خدمت کرتے ہوئے کسی طریقے سے پیر کو خوش کر دیا، تو وہ پیر اپنے مرید کو گلے لگا لیتا ہے، اور اس طریقے سے فیضان ہوتا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہہ لیں ڈاٹا ٹرانسفر ہوتا ہے ایک سینے سے دوسرے سینے پہ۔ تو یہ طریقہ، یہ اصل ولایت ہے۔ وہ ولایت وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شریعت پہ عمل کر کے ولی کے درجے تک پہنچتا ہے، نہیں۔ تصوف کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، ڈاٹا ٹرانسفر ہوتا ہے، ایک علم دوسرے علم میں، دوسرے کے سینے میں آ جاتا ہے، اس طریقے سے وہ اس کے مراحل ہوتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں گے تبلیغی جماعت میں بھی یہ سلسلہ پایا جاتا ہے۔ کیسے مجلسیں بیٹھتی ہیں؟ پہلے لا الہ الا اللہ کی مجلس بیٹھے گی، یہ پہلا مرتبہ ہے۔ پہلے مرتبے میں تصوف میں لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کیجیے۔ لا الہ الا اللہ کے ورد کرنے کے بعد آپ تھوڑا پختہ ہو گئے تو اب الا اللہ کا ورد کرنا ہے، الا اللہ کا ورد کریں گے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ آپ کرتے رہیے۔ آپ اور آگے بڑھیں، یہ دوسرا مرحلہ ہوا۔ دوسرے مرحلے کے بعد آپ تیسرے مرحلے میں پہنچیں گے، اللہ اللہ اللہ۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ یوٹیوب میں دیکھ لیجیے، ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ اللہ، یہ ولایت کے تیسرے مرتبے پہنچ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس میں بھی پختہ ہو گئے، اور ان کے استاد نے یہ بیعت لیتے ہیں، ان کی بیعت یہی ہے
جو آپ بیعت سمجھتے ہیں الگ سے اپنے امیروں کی بیعت، ان کے پیروں کی بیعت نہیں، وہ بیعت یہی ہے، ولایت کی تصوف کی بیعت چلتی ہے۔ مزید استاد نے اجازت دی تو اب آپ کو اللہ سے ہو پہ آ جائیں گے، ہو اس طریقے سے، یہ سب سے، اور اس کے بعد پھر اور مراحل ہوتے ہیں جس میں مجذوب بنتے ہیں، ہر چیز سے آزاد، بغیر کپڑوں کے آپ رہ سکتے ہیں، گندگیوں کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں، نجاست کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں، اور یہ جتنا بڑا مجذوب اتنا بڑا ولی، یہ اولیاء الشیطان ہے۔ نام اللہ کا، کلمہ اسلام کا، لیکن پوری شکلیں کس کی ہیں؟ شیطانوں کی۔ اب یہ بالکل آزاد ہے، اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کبھی کسی ولی کو، کسی صوفی کو آپ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا؟ نہیں۔ کبھی روزہ رکھتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ یہ لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ ان کو یہ مکہ بھی چلے جاتے ہیں، مدینہ بھی چلے جاتے ہیں تو نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ مدینہ منورہ کے اندر جس وقت میں تھا، ایک بلڈنگ میں گیا، مجھے معلوم ہوا کہ ایک بڑا صوفی آیا ہوا ہے، باندھے ہوئے، ہوٹل میں وہ اس جگہ پہ ہے جہاں سے گنبد خضرا نظر آتا ہے، کھڑکی کھولنے پہ گنبد خضرا، 24 گھنٹہ وہیں پہ، نماز کے لیے مسجد نبوی کی حاضری نہیں، وہیں پہ اس کا سونا، وہیں پہ اس کا بیٹھنا، وہیں پہ اس کا کھانا، وہیں پہ سب کچھ، اور کسی گنبد خضرا کو بس دیکھنا ہے، گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہے، یہ ولایت ہے ان کے یہاں، اور سارے افراد اس کے معتقد ہیں۔ آپ سوچیں کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی مسجد نبوی کے اندر ایک وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، یہ ولایت ہے ان کے یہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایسے لوگوں پہ ہے ہی نہیں۔ صوفیت کے اعتبار سے وہ اس مرحلے تک پہنچ چکا ہے کہ اب ولایت کے اس مرحلے پہ اس کے لیے نماز، روزہ، یہ ظاہری عبادات، یہ چھل کے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ ولایت ہے، یہ ہمارے یہاں ولی ہیں جو شریعت سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور ان کے تعلق سے ان کے معتقدین کا کیا ہوتا ہے کہ آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ نماز پڑھ چکے، کعبہ میں جا کے نماز پڑھ چکے، ولی ہے، پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ آپ انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ گندے رہتے ہیں، آپ انہیں ننگے دیکھتے ہیں، وہ ننگے نہیں ہیں، جنت کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں آپ ان کی کتابوں کے اندر خود موجود پائیں گے۔ یہ صوفیت کا مرحلہ ہے جو مزید آگے بڑھتا ہے، ولایت اسے کہتے ہیں وہ لوگ، مزید آگے بڑھتا ہے تو وحدت الوجود تک پہنچ جاتا ہے، یعنی ایک ہی بندہ، خود وہ بندہ بھی ہے اور اپنے آپ کو اللہ بھی کہتا ہے۔ وحدت الوجود کے قائل میں ابن عربی جو مشہور ملحد ہے، اس کو ہمارے ملک کے تبلیغی جماعتوں میں، دیوبندی جماعتوں میں بھی، بریلوی جماعتوں میں بھی اس کو سب سے اعلیٰ مانا جاتا ہے۔ اور اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان انسان بھی ہے، انسان اللہ بھی ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، وحدت الوجود، اللہ اور وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ یہ ابن عربی کا عقیدہ ہے جسے سب سے بڑا ولی سمجھا جاتا ہے۔ ان سارے تبلیغیوں کے ہاں بھی، اور دیوبندیوں کے ہاں بھی، بریلویوں کے ہاں بھی، سب سے بڑا ولی اگر کہیں سے تصوف کا سب سے بڑا شخص آپ مانیں گے تو وہی ہے، سب سے بڑا ولی ہے۔ اور اس کا کیا کہنا ہے؟ ما فی جبتی الا اللہ، کہ اس میرے جبے کے اندر صرف اللہ ہے، یعنی میں اللہ ہوں۔ ان قلت عبد فهو رب وان قلت رب فهو عبد، اگر میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ ہے تو یہ رب ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ یہ رب ہے تو یہ بندہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے جس کو سب سے صوفیوں کا سب سے بڑا اور امام سمجھا جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی خلق الاشیاء وهو عینها،
اپنی کتاب ہی شروع کرتا ہے اسی سے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے چیزوں کو پیدا کیا اور وہ خود وہ چیز ہے جو کفر سے کم نہیں ہے۔ اس سے بڑا کفر نہیں ہو سکتا، یہ الحاد ہے، کفر سے آگے بڑھا ہوا ہے، شرک سے بڑا گناہ ہے۔ شرک میں تو ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، یہاں تو چیزوں کو ہی اللہ قرار دیا گیا۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو ولایت میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد اس مقام تک پہنچتا ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس ابن عربی کے تعلق سے کہتے ہیں یہ خاتم الاولیاء ہیں۔ آپ نے خاتم الانبیاء سنا ہوگا، یہ خاتم الاولیاء ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق خاتم الاولیاء خاتم الانبیاء سے زیادہ افضل ہیں۔ یہ ان کی کتابوں کا لکھا ہوا سب کچھ ہے۔ خاتم الاولیاء کس کو قرار دیتے ہیں؟ ابن عربی کو، اور ابن عربی یہ خاتم الاولیاء ہے، اور خاتم الاولیاء خاتم الانبیاء سے زیادہ بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک ولی ڈائریکٹ اللہ سے تعلق رکھتا ہے، ڈائریکٹ سارے احکامات وہ اللہ سے لیتا ہے ولی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے تو ان کو جبریل کی ضرورت پیش آئی۔ آپ سوچیں کیا کیا عقیدے ہیں مسلمانوں میں، اور کس طریقے سے ولی کو اتنا مقدس سمجھا جاتا ہے، اور خاتم الاولیاء کو کیا مقام دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل وہ شخص ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے احکامات ڈائریکٹ اللہ سے لیتا ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ احکامات لیتا ہے، لیکن یہ نہیں مانتے ہیں کہ اللہ سے لیتا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ یہ احکامات لیتا ہے لیکن اللہ سے نہیں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیطان اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی الہام کرتے ہیں، باتیں ڈالتے ہیں، تو یہ اللہ سے نہیں لیتا، یہ شیطان سے لیتا ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ہاں اس کے پاس وحی آتی ہے، اور ڈائریکٹ وحی آتی ہے، کسی جبریل امین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شیطان کی طرف سے آتی ہے، رحمان کی طرف سے نہیں۔ یہ فرق ہے رحمان کے ولی میں اور شیطان کے ولی میں۔ رحمان کا ولی شریعت کی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے لیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بلکہ سارے انبیاء میں سب سے افضل سمجھتا ہے۔ لیکن جو اولیاء الشیطان ہیں ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اپنے شیاطین کے ذریعے سے جو وحی آتی ہے اسی وحی پہ عمل کرتے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر آپ کچھ بولیں گے تو کہیں گے آپ گستاخ رسول ہیں۔ گستاخ رسول کنہیں کہا جاتا ہے؟ اہل الحدیث کو لقب دیا جاتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہیں۔ اور یہ گستاخی دیکھیے، یہ گستاخی اس شخص کی ہے جس کو دیوبندیوں نے اپنے سر پہ چڑھا رکھا ہے، جن کو حنفیوں نے اپنے سر پہ چڑھا رکھا ہے، جن کو تبلیغیوں نے اپنے سر پہ چڑھا رکھا ہے، جن کو بریلویوں نے اپنے سر پہ چڑھا رکھا ہے، اور اس کے بعد کہیں گے گستاخ رسول کون ہے؟ آپ ہیں۔ نبی کا مقام نیچے کر دیا، ولی کا مقام اوپر کر دیا۔ آپ سوچیں کہ قرآن کے اندر اولیاء کی صفت کیا بیان کی گئی، اور یہ لوگ اولیاء کی صفات کیا بیان کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے جو قرآن کے اندر بہت واضح انداز میں بیان کیا گیا، لیکن آج مسلمانوں کی عقل کو دیکھیے، سارے معاملات میں بہت آگے اور بہت تیز، بہت ذہین، لیکن ولی کے معاملے میں آپ کو گستاخ بھی ٹھہرائیں گے۔ یہ باتیں ہماری آپ کہیں گے کہ گستاخی ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں سے میں نقل کر رہا ہوں، میں کوئی اپنی جانب سے نہیں کر رہا ہوں۔ ابن عربی کی کتابیں آپ پڑھیں، اس کے تعلق سے لکھی ہوئی کتابیں آپ پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے کوئی غلط بات کہی۔ وہی باتیں جو ان کی کتابوں میں ہیں وہی ہم نقل کرتے ہیں، تو ہم گستاخ رسول بھی ہیں، گستاخ انبیاء بھی ہیں، اور وہ اس پر عمل کریں، اس کو پھیلائیں، اس کا عقیدہ رکھیں، تو وہ نہ گستاخ ہیں
بلکہ وہ ولایت کے مرتبے فائز ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اصلی جو چیز ہے وہ فرق جاننا ہے اس اصل کے اندر، جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بتلایا وہ یہ کہ قرآن کے ذریعے سے آپ جان سکتے ہیں کہ کون رحمان کا ولی ہے، اور قرآن کے ذریعے سے آپ جان سکتے ہیں کہ کون شیطان کا ولی ہے۔ جو سنت پہ عمل کرے گا، سنت کے مطابق عمل کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھے گا، اللہ کے احکام کی پیروی کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے گا، اور جہنم سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے گا، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جو اس کے خلاف چلے گا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری جو اصل بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ رد الشبہۃ التی وضعها الشیطان فی ترک القرآن والسنہ واتباع الآراء والاہواء المتفرقۃ المختلفہ، وہی ان القرآن والسنہ لا يعرفهما الا المجتہد المطلق، والمجتہد هو الموصوف بکذا وکذا اوصافا لعلها لا توجد تامة فی ابی بکر وعمر۔ یہاں پہ چھٹا اصل ایک شبہ کا رد ہے۔ شبہ کیا ہے؟ کہ ایک شبہ شیطان نے لوگوں کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا جائے، اور جو مختلف باطل آراء اور باطل افکار ہیں، نظریات ہیں، ان کو لیا جائے۔ کیا شبہ ہے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، اور یہ بات آپ بھی سنتے ہوں گے، کہ قرآن اور سنت کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ قرآن اور سنت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جو مجتہد مطلق ہو۔ اور مجتہد مطلق کیا ہے؟ جس کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہوں۔ اتنی لمبی لسٹ آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنے سارے علوم آپ کو آنے چاہیے، اس کے بغیر آپ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ شبہ ڈالنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کو قرآن اور حدیث سے دور کیا جائے۔ قرآن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن تو آسان ہے، اس کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں بہت آسان ہے۔ قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن، پہلا تو ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور ہر شخص کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو کافر ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کفار کو مخاطب کیا گیا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ کافر قرآن کو کیوں نہیں تدبر اختیار کرتے، کیوں نہیں غور فکر کرتے، سمجھتے؟ کیا دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو جب کافر کو کہا گیا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھو اور وہ سمجھ سکتا ہے، تو ایک مسلمان کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بڑے آسان الفاظ میں دیکھیے، قرآن شروع کیجیے آپ، الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ لیجیے آپ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، کوئی پریشانی ہے؟ نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کچھ پریشانی کی چیز ہے؟ کچھ سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ آگے آپ پڑھیے، اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ سمجھنا آسان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ سورہ بقرہ میں آئیے آپ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے تعلق سے کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون متقی ہیں؟ آگے وضاحت کی جا رہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، آسان چیز ہے۔ قرآن کو ہدایت کی کتاب بتایا گیا ہے، پھر متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس لیے کہ وہی فائدہ اٹھائیں گے، پھر متقیوں کی صفت ذکر کی گئی ہے۔ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے قرآن کو سمجھنے میں، تو قرآن بالکل آسان ہے۔
آپ کو نصیحت حاصل کرنی ہے تو آپ آرام سے قرآن کریم کو سمجھ جائیں گے۔ قرآن کریم کو اتنا آسان کیا گیا ہے کہ اس میں توحید کی ہی باتیں ہیں۔ آپ جب بھی پڑھیں گے آپ کو یہی کہا جائے گا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ اللہ کی تعریف بیان کی گئی، اللہ کے بارے میں بتلایا گیا۔ یہ تمام چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں، بہت آسان ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ تو آپ پہ کہیں کہ یہ عقیدے کی باتیں ہیں، ہم جانتے ہیں، بڑے آسان ہیں، کچھ الگ چیزیں بتائیے۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اب عقیدے سے ہٹ کر، عبادت سے ہٹ کر ایک بات میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ اے ایمان والو، جب تم کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ کوئی پریشانی ہے؟ آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی دنیا کی باتیں بھی ہمیں قرآن سے آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے۔ اب یہ کہنا کہ قرآن مت پڑھو اس لیے کہ اس کے لیے آپ کو مجتہد مطلق بننے کی ضرورت نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس سے اس نئے مسائل پہ استنباط کرنا یہ علماء کا کام ہے، کیسے وہاں سے باریکی سے نکال کر لے آئیں گے، وہ باریکی کی عوام کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ توحید کو سمجھ جائیں گے۔ قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ قرآن پڑھنے سے توحید کو سمجھ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی بڑی آسان ہیں، آپ نے بالکل آسان انداز میں صحابہ کرام کو سمجھایا۔ صحابہ کرام ایک جاہل، سمجھیے جاہل صحابہ کرام جو عالم نہیں ہوتے تھے، عام فرد، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ ان کو دو چار چیزیں بتلاتے تھے، آسانی سے سمجھتے تھے اور جا کر اپنے بات کے لوگوں کو بھی سمجھاتے تھے۔ تو قرآن اور سنت بہت آسان ہے، اس کے لیے آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن سنت کو سمجھنے کے لیے مجتہد بنے، یعنی عام شخص سے نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جو بھی ترجمہ پڑھے گا وہ ترجمے کے ذریعے سمجھ لے گا، جو عربی زبان جانتا ہے وہ خود پڑھ کر سمجھ لے گا۔ ایک عام باتیں جو عام زندگی سے متعلق ہیں وہ آپ سمجھ لیں گے۔ ہاں، بہت باریک چیزیں ہیں تو اس کے لیے آپ علماء سے رجوع کیجیے۔ لیکن وہیں پہ مقابل میں کیا ہے، یہ چیز آپ سے منع کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ فقہ پڑھو۔ یعنی آج جو لوگ قرآن سنت کا علم بھی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں کہ قرآن سنت پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، پہلے فقہ پڑھو۔ اب یہ قرآن سنت کی باتیں ہیں، دوسری طرف آپ پہ فقہی باتوں کو لیجیے۔ میں مثال ایک دیتا ہوں، قرآن یہاں پہ رکھ لیجئے، یہاں پہ آپ مثال کے طور پہ کسی بھی حنفی کتاب کو، ہمارے ہندوستان میں احناف ہیں، یہ نہ کہیں کہ میں ٹارگٹ کر رہا ہوں، نہیں، احناف ہیں، اسی مثال ان کی دے رہا ہوں۔ احناف کی کسی کتاب کو آپ رکھیے، فقہی کتاب کو آپ ایک طرف رکھ لیجئے، ایک طرف قرآن کو رکھ لیجئے، دونوں کا ترجمہ بھی رکھ لیجئے۔ آپ کو جتنی محنت، اور یہ ہر طالب علم اچھی طریقے سے جانتا ہے، جو بھی مدارس کے اندر پڑھتے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، قرآن سب سے زیادہ آسان ہے سمجھنا، اور فقہ کو سمجھنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے، خاص طور پہ فقہ حنفی کو۔ قرآن سنت کی فقہ سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر آپ فقہ حنفی کو لے کر، کسی امام کی فقہ کو لے کر، فقہ حنفی ہو، فقہ شافعی یا فقہ حنبلی ہو، کوئی بھی آپ فقہ لے کے بیٹھ جائیں اور اس کی عبارتیں حل کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ یہ ہر طالب علم جانتا ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیجیے کہ دو کتابوں میں قرآن اور فقہ حنفی میں کون زیادہ آسان ہے، وہ زبان سے فوراً کہیں گے قرآن آسان ہے۔ حدیث رکھ لیجیے، حدیث کی کتابیں سارے طلبہ شوق سے پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر ہی فقہ ہے، طہارت کا باب پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز کا باب پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد صیام کا باب پڑھتے ہیں، روزے کا باب، پھر حج وغیرہ سارے ابواب پڑھتے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے میں جو لذت ملتی ہے طالب علم کو، فقہ کسی مذہب کی فقہ پڑھنے میں کبھی نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب شیطان کیا کہتا ہے کہ یہ نہیں پڑھو، قرآن اور سنت کا علم حاصل نہیں کرو، فقہی کتابیں پڑھو یا فلاں امام کی کتاب پڑھو۔ اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اکثر
غیر مسلکی مذاہب کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کے ہاں قرآن و سنت پہ فوکس نہیں کیا جاتا، بلکہ پہلے تو پڑھایا بھی نہیں جاتا تھا اور فقہی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ فقہی کتابیں کتنی مشکل ہیں اس کا اندازہ ہر طالب علم کرتا ہے۔ اب یہاں پہ شیطان کا حربہ کیا ہے کہ کتاب و سنت سے آپ کو دور رکھا جائے، فقہ اور دیگر چیزوں میں آپ کو الجھا دیا جائے، علماء کی آراء میں، علماء کے مذاہب میں، انہی چیزوں میں آپ کو الجھا کے رکھا جائے۔ شیطان کا وسوسہ یہ ہے، قرآن سنت سمجھو گے، سمجھنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو پہلے اپنے علماء کی کتابیں پڑھو۔ نہیں، ہر چیز اللہ نے قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی ہے۔ قرآن اور حدیث کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ امت اسے لے، آپ اس پہ عمل کریں۔ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ اسے سجا کے رکھ دیجئے کہ نہیں یہ ہمارے سمجھنے کے لائق نہیں ہے، صرف ہمارے تلاوت کرنے کے لائق ہے۔ نہیں، یہ سمجھنے کی کتاب بھی ہے۔ ہاں کہ کوئی بات اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ علماء سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ آخری بات جو کہی گئی وہ ماحول کے اعتبار سے لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کرنے کے لیے، آج بھی آپ سنیں گے بہت سارے لوگوں سے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی ہندوستان کی بات ہے کہ کوئی بھی شخص قرآن کا ترجمہ کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا، جس نے بھی جرات کی اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کا ترجمہ کرنے کی اسی ہندوستان میں جرات نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے فارسی ترجمہ ہوا شاہ ولی اللہ الدہلوی کا، اور ان کو بھی ڈر تھا، لیکن وہ اتنے پہنچے ہوئے آدمی تھے کہ ان کے اوپر کسی نے کچھ نہیں کہا اور معاملہ آگے بڑھ گیا۔ تو یہ کیوں نہیں کیا جاتا تھا؟ اگر قرآن کو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ترجمہ کر کے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ آپ سے کیا کہتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ کر دیا گیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ آپ سے کیا، اللہ کے رسول آپ سے کیا کہتے ہیں۔ تو پھر وہ ساری چیزیں جو ان کے غلط مذہب میں ہیں، مذہب میں غلط باتیں ہیں، وہ سب کے سب غلط ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنے مذہب کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے قرآن اور حدیث کے ترجمے سے روکا جاتا ہے، اور یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ آج بھی یہ چیز لوگوں میں ڈالی جاتی ہے کہ قرآن اور سنت کو نہیں پڑھو، حدیثوں کو نہیں پڑھو، اور جو حدیثوں کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، حقیقی معنوں میں وہ قرآن اور سنت کی اتباع کرتا ہے، اور اس طرح کی تقلید اور لوگوں کی رائے سے نکل کر حق کو اختیار کرتا ہے۔ تو یہ 6 اصل تھے جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر ذکر کیے۔ یہ 6 اہم باتیں تھیں جو بالکل واضح ہیں، یعنی ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمیں قرآن سنت کا پابند کیا گیا ہے، تو ہم قرآن سنت کو ہی پڑھیں گے۔ تو یہ 6 چیزیں جو ذکر کی گئی یہ بالکل واضح ہے، اس کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کو ہم اگر لیں گے تو ہم سیدھے راستے پہ رہیں گے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اور ان میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ غلط ہیں، ان باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہماری زندگی کو صراط مستقیم پر رکھے اور شریعت کا ہمیں پابند بنائے۔ اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کرے جو اس کے مومن اور متقی بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جن سے رب تعالی محبت کرتا ہے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔